بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ پھر لگتا ایسے ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے. 8 فروری کیا ہوگا 8 فروری کو، اس پہ بات کرنا چاہیں گے ہم. اس کے علاوہ یہ جو مذاکرات والی بات تھی، یا پیپل ہو ور لائک سٹنگ اکراس دا ٹیبل فرام بوتھ سائڈز آف دا فینسز، آئی وڈ سے پی ٹی آئی والاز اینڈ حکومت والاز، میرے خیال میں وہ تو اب ختم ہو گیا. کیونکہ اس پہ ایک ایسی چیز سامنے رکھی گئی تھی کہ جناب آپ کمیشن بنائے، جوڈیشل کمیشن بنے گا تو پھر آگے بات چلے گی، 7 دن کے اندر بنائے نہیں ہوگا تو پھر بیٹھیں گے نہیں، اینڈ تھنگز لائک دیٹ. سو آئی پرسنلی تھنک دیٹ تھنگ از اوور فار ناؤ. حتمی چیز ہم کوئی چیز نہیں کہہ سکتے، دیر آر ریزنس فار دیٹ، کیونکہ حتمی بات اس وقت ہو سکتی ہے جہاں پہ پالیٹکس جو بڑی اسٹیبل ہو. لیکن یہ پاکستان کی پالیٹکس ہے، یہ ڈے ٹو ڈے پالیٹکس ہے، اور یہاں پہ بڑی سلپری فیلڈ ہے. ہر روز نئی قسم کی یہاں پہ چیزیں ہوتی ہیں. اگر روز نہیں ہوتی تو ایک ہفتے میں تو ضرور کوئی نہ کوئی نئی چیز سامنے آ جاتی ہے. تو اس پہ حتمی بات کوئی نہیں کہی جا سکتی. لیکن فی الحال لگتا ایسے ہے کہ جناب مذاکرات کی گیم جو ہے دیٹ از اوور. آگے کیا ہوگا؟ آگے پھر کیا ہاسٹائل ایٹیٹیوڈ ہوگا پی ٹی آئی کا یا نہیں؟ یا پی ٹی آئی والے جو ہیں یا پھر کسی وقت مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ سکیں گے؟ کیونکہ مذاکرات جو ہے اگر دیکھا جائے تو ورلڈ وارز ہوتی ہے، فرسٹ ورلڈ وار ہوتی ہے، سیکنڈ ورلڈ وار ہوتی ہے، اور جب بھی کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے کسی نہ کسی ملک میں یا کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی کانفلکٹ ہو، وہاں پہ ریزولوشنز جو ہوتی ہیں اسی طرح ہی ہوتی ہیں، مذاکرات سے ہی ہوتی ہیں. پیپل سٹ اکراس دا ٹیبل، پٹ دیئر ہیڈس ٹوگیدر. بشک جنگ جاری ہو لیکن پیچھے بیٹھ کے مذاکرات ضرور چلتے ہیں، مذاکرات میں ہی حل نکلتے ہیں. اور اس طرح میں جو اگزامپل دے رہا ہوں کہ ورلڈ وارز کی میں اگزامپل دے رہا ہوں، وہاں پہ بھی مذاکرات ہی ہوتے ہیں، مذاکرات سے ہی حل نکلتا ہے. لیکن ان دس پرٹیکولر کیس ہمارے ہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے، اور اس میں جناب ifs اینڈ بٹس ہیں، ٹرسٹ ڈیفسٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی والے جو ہیں پچھلے کئی ماہ سے کوشش کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جتنی چھوٹی جماعتیں ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا کر سامنے نکلیں، سامنے آئیں، تاکہ جو ہیٹ فیس کرنی پڑتی ہے صرف اور صرف پی ٹی آئی کو، وہ میرے خیال میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائے. اس لیے انہوں نے سارے جناب یہ کوششیں جاری کی ہوئی تھی، اور ابھی کسی حد تک یہ کامیاب بھی ہو گئے ہیں. ونس اگین جماعت اسلامی کی بات میرے منہ سے نکل گئی. جناب جماعت اسلامی کے ساتھ بھی اتحاد ہوا تھا، لیکن وہ ایز سچ کوئی لمبا عرصہ چل نہیں سکا تھا. طاہر القادری صاحب کے ساتھ بھی اتحاد ہوا تھا، وہ بھی کوئی لمبا عرصہ نہیں چل سکا. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ پھر مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بہت اچھے سیاست دان ہیں، آئی مسٹ سے دس تھنگ، اور ان کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے سیاست کرنی ہے اور کب کرنی ہے، کیونکہ ٹائمنگ از ویری امپورٹنٹ، اور ان کو ٹائمنگز کا پتہ ہوتا ہے. اور ٹائمنگ اگر جس کو پتہ ہو، جس بھی لیڈر کو، میرے خیال میں وہ پھر کام کر جاتا ہے. لیکن کیا مولانا صاحب ساتھ چلیں گے پی ٹی آئی کے؟ نہیں چلیں گے. ان کو گائیڈنس دیں گے؟ نہیں دیں گے. 13-14 سال کے ایشوز ہیں بٹوین پی ٹی آئی اینڈ مولانا صاحب، وہ حل ہو سکیں گے؟ نہیں ہو سکیں گے. ان کے چلے مولانا صاحب 1 منٹ کے لیے راضی ہو بھی جاتے ہیں، یا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ 1 منٹ کے لیے راضی ہو بھی جاتی ہے، تو ورکرز جو ہیں پی ٹی آئی کے، یا ورکر جو ہیں جناب مولانا صاحب کے، وہ کیا دل سے پی ٹی آئی کے ساتھ چلنا چاہیں گے، یا پی ٹی آئی والے دل سے کیا مولانا صاحب کے ساتھ چلنا چاہیں گے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. زرتاج گل صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں. زرتاج گل صاحبہ سے آج میں ریئلٹی چیک لے لوں کہ زرتاج گل صاحبہ کافی عرصے کے بعد آج عمران خان صاحب سے ملاقات بھی کر کے آئی ہیں. اور کیا ہوا اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی، اس کے بعد میڈیا ٹاک نہیں کی، انہوں نے سیدھا میرے پاس ہی آئی ہیں. دیٹس وائی میں نے ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ہوا وہاں پہ، کیا سوچ رہے ہیں عمران خان، اینڈ واٹ ایگزیکٹلی از گوئنگ ٹو ہیپن آن February the 8th. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. جی کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ، فائن، تھینک یو. جی مذاکرات چلیں گے نہیں چلیں گے یہ تو ایک الگ سوال ہے، ٹھیک ہے جی. لیکن آج آپ کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے، بڑی دیر آپ بیٹھی رہی ان کے پاس، بڑی دیر آپ کی گپ شپ ہوتی رہی. میں یہ تو نہیں کہوں گا، میں ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتا کہ آپ ساری چیزیں مجھے بتائیں گی، لیکن دین اگین 8 فروری کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ تھینک یو فار انوائٹنگ می. بالکل میری اڈیالہ جیل میں آج خان صاحب سے ملاقات ہوئی، اور اڈیالہ جیل میں میرا خان صاحب کے ساتھ اکٹھے ایک جیل ٹرائل ہو رہا ہے، جو کہ ایک بوگس جھوٹا کیس ہے جو 9 مئی کے آڑ میں ہمارے اوپر بنایا گیا ہے. اور ہر روز ایسے گواہان پیش کیے جاتے ہیں جن کو خود نہیں پتا کہ وہ کیا بول رہے ہوتے ہیں. تو آج بھی کوئی انہوں نے ایسے گواہ پیش کیے کہ کوئی پتہ نہیں جی ایچ کیو کا کوئی گیٹ توڑا گیا اور کچھ لاکھ کا ہم نے نقصان کیا ہے. تو قانون بھی ان کا اپنا، ایف آئی آر بھی ان کی اپنی، سزائیں بھی انہوں نے پہلے سے سوچی ہوئی ہیں.
بس کسی طریقے سے ان کے دل کی خواہش ہے کہ خان صاحب کو زبردستی کسی طریقے سے جھکایا جا سکے. لیکن میں جو آج مل کے آئی ہوں, میں نے جو دیکھا ہے, نوٹس کیا ہے, خان صاحب تو نہ جھکتے ہیں نہ بکتے ہیں, اتنے ڈٹرمنڈ ہیں. بار بار کہتے رہے کہ جا کے لوگوں کو بار بار یہی شعور دیا کرو اور بتایا کرو کہ 1.5 سال میں نے سالٹری کنفائنمنٹ میں کاٹی ہے, میرے لیے اور کیا مشکل ہوگی, میں تو پہلے ہی مشکل پر سے گزر رہا ہوں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ کہ قوم کو سوچنا چاہیے, قوم اٹھے, وکیل سوچے, ڈاکٹر سوچے, اسٹوڈنٹ سوچے, وکلاء سوچے, کہ اور ہر طبقہ کے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو سوچیں, پولیٹیکل لوگ اس بات کو سوچیں, انٹیلیجنسیا اس بات کو سوچے کہ یہ جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے, یہ جو ملک ہے یہ آپ کا بھی ہے. اور یہ کس ملک کے اندر ہوتا ہے کہ ایک ملک کے اندر آپ جیسے اب 8 فروری آنے والا ہے, آپ نے 8 فروری کو پاکستان کی طرف کا سب سے بڑا اپنے الیکشن کو اوپر ڈاکہ ڈال دیا. آپ کو الیکشن پسند نہیں آیا, آپ نے 17 سیٹوں مولی جماعت کے لیے الیکشن کو چوری کر لیا. پھر پیکا ایکٹ پہ خان صاحب نے بات کی, انہوں نے اسپیشلی جو میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, چاہے سوشل میڈیا ہے, چاہے ویلاگر ہے, چاہے یوٹیوبر ہیں, اینکر پرسنز ہیں, میڈیا کے لوگ ہیں, الیکٹرانکس میڈیا, ان سب کے لیے خان صاحب نے یہ بات کی کہ دیکھیں آپ کا ایک ہی کام ہے کہ آپ نے لوگوں کو رپورٹنگ کرنی ہے, آپ نے ان کو بتانا ہے کہ ملک کی کیا اس وقت حالات ہے اور اس وقت جو گورنمنٹ ہے وہ کیسے پرفارم کر رہی ہیں. ان کو پسند نہیں آیا کہ حکومت کی کارکردگی جو کہ 0/0 ہے وہ بتائی جائے, تو انہوں نے پیکا ایکٹ لے کر آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں, جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں یا سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ یا اینکر پرسن ہیں, میڈیا کے لوگ, میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. کیونککہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میڈیا والے رپورٹ صحیح کرے تو آپ اس کا گلا دبانے کے لیے اس کو آپ 3 سال کی 10 سال کی سزا دیں. اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا آئی ونڈر کہ اس وقت یہ کیوں ہمارے سامنے یہ والی بات لے کر آئے تھے, ہمیں تو کبھی بھی میڈیا پہ قدغن ہم نہیں لگائیں گے. میں تو بلکہ خان صاحب تو خود انٹرویو دیتے تھے. پھر کیوں انہوں نے ایسا کیا؟ نہیں, پھر وہی بات ہے. پھر ہم نے خان صاحب کو بتایا, ہم نے دیکھیں, ہم نے کہا خان صاحب آپ کو یاد ہے کہ پھر آرڈیننس سے پھر ہم پیچھے ہٹ گئے تھے, ہم نے کوئی ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں کیا تھا. ہم نے فواد چودھری صاحب اس وقت انفارمیشن منسٹر تھے, اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ آپ بالکل اس طرح نہ کریں, آپ اینکر پرسن کے ساتھ بیٹھے, سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ کے ساتھ بیٹھے. پھر میں نے ان کو بتایا, میں کہا خان صاحب پیکا ایکٹ میں رات کو 12:30 بجے انٹیریئر منسٹری کا میسج آتا ہے کہ صبح جو ہے وہ انٹیریئر منسٹری کی میٹنگ ہے. 1 ہفتہ پہلے 10 دن پہلے پتا ہوتا ہے, لیکن اچانک سے رات کو میٹنگ ہوتی ہے اور اس میں ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ جی پیکا ایکٹ ہے. اور پیکا ایکٹ میں کیا ہوتا ہے, ہم وہاں پہ جاتے ہیں, ہم اس کے خلاف ووٹنگ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ پاس نہیں ہونے دینا. MQM, پیپلز پارٹی, PMLN, بلوچستان کے جتنے بھی ان کے اتحادی, سب کے سب اندھا دھند ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں کہ جی پیکا ایکٹ وہ کراؤ. ہم نے اس کی ووٹنگ اگینسٹ کی, ہم وہاں سے اڑ کے چلے گئے. ہم نے کہا آپ تو قدغن لگانا چاہتے ہیں, آپ نے جب بات کی کہ آپ کے دور میں, یعنی کہ PTI کے دور میں, PTI کے دور حکومت میں بھی یہ بات ہوئی تھی, پیکا ایکٹ کی بات ہوئی تھی, تو آپ لوگوں نے اس وقت ٹیبل کیوں کیا تھا؟ You should have restrained from that. Exactly. میں وہی کہہ رہی ہوں, جو بھی حکومت میں آتا ہے اس کو جناب یہ لانا ہوتا ہے, یہ کروانا ہوتا ہے. لیکن پھر وہی بات ہے نا, مبشر صاحب پیچھے ہٹ گئے تھے, ہمیں پھر یہ سمجھ آ گئی تھی کہ یہ غلط ہو رہا ہے. تھوڑی دیر بعد پتہ چلا, ہم نے اس کو پھر دیکھیں, ہم تو سیکھتے ہیں, ہم نے پھر اس کو ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں کرایا تھا جس طرح انہوں نے ایکٹ آف پارلیمنٹ, اس کے بارے میں بات کی. دوسرا انہوں نے یہ کہا جوڈیشل کمیشنز کے بارے میں بات کی. انہوں نے کہا ہمارے لوگ شہید ہوئے 26 نومبر کو, ہمارے لوگوں کو نہتے لوگوں کو گولیاں ماری گئی, ہمارے لوگ شہید ہوئے. 9 مئی میں ہمیں فریم کیا گیا. ہم نے صرف کہا کہ سینئر ججز پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو فیصلہ کرے. انہوں نے کہا یہ نہیں, پوائنٹ انہوں نے یہ کہا کہ ڈیموکریسی کے اندر, الیکٹڈ لوگوں کے اندر, جمہوریت کے اندر لوگوں کے پاس موریلٹی ہوتی ہے, کریڈیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن بنائے. بٹ دا انفارچونیٹ پارٹ از کہ اس حکومت کے پاس نہ ووٹ ہے, نہ کریڈیبلٹی ہے, نہ ان کے پاس مورل اتھارٹی ہے. یہ کبھی بھی نہیں بنائیں گے. اس کی وجہ ہے کہ یہ خود بینیفیشری ہیں. I have a point. My point is, دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن بنائیں, ٹھیک ہے, ضرور بنائیں, کسی کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, ٹھیک ہے. دا پوائنٹ از کہ آپ جوڈیشل کمیشن کی بات کر کے آپ نے سارا جو مذاکرات کا سلسلہ تھا یا نیگوسیشن کا جو سلسلہ تھا وہ ختم کر دیا, کیونکہ آپ نے ڈیڈ لائن دی 7 دن کی, اگر نہیں بنے گا جوڈیشل کمیشن تو ہم نہیں بیٹھیں گے, ایسے ہی تھا نا. تو وہ آپ نے ختم کر دیا, چلے ختم کر دیا. لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ کل آپ کسی وقت بھی 2 سال بعد, 4 سال بعد کسی وقت بھی گورنمنٹ میں آتے ہیں اگر آپ, تو آپ اس وقت کمیشن بنوا لیتے. اس پوائنٹ کو اس وقت ریز کر کے جو سارا ڈیریل ہو گیا نا پروسیس, جو مذاکرات کا سلسلہ تھا ڈیریل ہو گیا. سو اس پہ اگر آپ بعد میں بنا لیں اگر کمیشن, تو کوئی اس میں ذائقہ ہے, کوئی حرج ہے؟ بالکل مذائقہ ہے. دیکھیے سب سے میں بتاؤں, سالٹری کنفائنمنٹ میں آپ نے پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کو بے گناہ ڈالا ہے, سب کو پتا ہے. جس کو حکومت ڈینائل میں جاتی ہے, اس کے باوجود 26 نومبر کے بعد
جب 30 دن کے بعد دوبارہ خان صاحب سالٹری کنفائنمنٹ سے نکلے, خان صاحب نے اپنے لیے تو کوئی فیسلٹی نہیں مانگی. انہوں نے کہا قوم کے بڑھنے کے لیے ہم نے ان کو مشورہ دیا کہ جی ہمیں مذاکرات کی ٹیبل پہ آنا چاہیے. ہم آئے, لیکن حکومت کا تو ایسے دماغ خراب ہو, وہ سمجھے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کوئی کمزوری ہے. رانا صاحب ہماری کوئی کمزوری نہیں تھی. ایک ساتھ ایک چیز پوچھنا چاہوں گا. دیکھیں 190 ملین پاؤنڈ کا ایشو تھا, کیس تھا, فیصلہ آنا تھا. اس سے پہلے آپ نے مذاکرات کے لیے جناب یہاں پہ بال رول کی پی ٹی آئی نے, ٹھیک ہے. مائی کوشچن از کہ اس وقت آپ لوگوں نے اس لیے بال رول کی تھی, 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ آنا تھا اس لیے کی تھی, اور اب آپ فیصلہ آ گیا تو پیچھے ہٹ گئے, کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک خیال ہے, اور میں اس لیے اس کو کلیئرٹی چاہتا ہوں آپ کی طرف سے کہ یہ ریزن تھا آپ نے انیشیٹو لیا تھا, یہ کوئی اور بھی ریزن تھا اس میں؟ نہیں دیکھیں رانا صاحب, خان صاحب نے تو پہلی کہا, اور ہم بار بار ایک ہی بات کرتے ہیں کہ خان صاحب آئیں گے جیل سے باہر, اور انشاءاللہ وہ باہر آئیں گے. وہ کورٹ کے ذریعے آئیں گے, وہ انصاف کے ذریعے آئیں گے, وہ ڈیل کے ذریعے نہیں آئیں گے, وہ اونچے دروازے سے آئیں گے. اس لیے نہیں, میں القادر کی آپ کو بتاتی ہوں. القادر یونیورسٹی کا ایک کیس چلا جس کو زبردستی 190 ملین پاؤنڈ کا کیس سے جوڑ دیا گیا. ملک ریاض صاحب میں اور نواز شریف کے بیٹوں میں جو کہانی تھی وہ جانے, ان کا جانے. اور اگر حکومت کو بہت شوق ہے, کہ کوئی چیز عوام کو نہیں پتا, تو ڈی کلاسیفائی کر دیں, اور وہ جو ان کے اندر معاہدہ ہوا تو اس میں بتائیں کہ سلیمان شہباز نے کتنے پیسے, اس نے تو کہا کہ میں تو بینکرپٹ ہوں برطانیہ کے اندر. اس نے ون ہائٹ پارک کے, سلمان نے تو نہیں کہا, سلمان شہباز تو شہباز شریف صاحب کا صاحبزادہ ہے, اس نے کہا نہیں سوری, اس کا جو نواز شریف کا بیٹا ہے. اچھا نہیں تو حسن نواز, اچھا حسن, لیکن دیکھیں بینکرپسی جو ہے دنیا میں کسی جگہ ویسٹ میں چلی جائیں آپ, امریکہ چلے جائیں, ہم تو یہ کہہ رہے کہ ون ہائٹ پارک کے پیسے کہاں سے آئے ان کے پاس. آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے. انہوں نے جب وہ ملک ریاض کے ساتھ ڈیل کی, اس کا پاکستان تحریک انصاف سے تو کوئی نہیں ہے نا, نہ عمران خان کی جیب میں پیسے گئے. میں بینکرپسی کی بات کروں. بینکرپسی جو ہے وہ ایک لا ہے, اور بینکرپسی تو کسی جگہ بھی کسی بھی ملک میں فائل کی جا سکتی ہے, اس میں کوئی غلط بات تو نہیں, انلیگل چیز تو کوئی نہیں بینکرپسی فائل کرنا. میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جب ون ہائٹ پارک کے پیسے, اس کی ملک ریاض کے ساتھ ڈیل, ان کا آپس کا معاملہ, برطانیہ کی ایجنسی کا معاملہ, اگر اس کو ڈی کلاسیفائی کرنا ہے تو کابینہ کر سکتی ہے, عوام کو بتائے کہ مطلب آپ یہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ اب اس کو ڈی کلاسیفائی کریں. میں کہتی ہوں جتنا حکومت نے شور مچایا, عمران خان کی جیب میں پیسے نہیں گئے, عمران خان کی بیگم صاحبہ کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں گئے. نیا پوائنٹ ہے, بڑا پوائنٹ ہے جو آپ ریز کر رہی ہیں. دیکھیں نا, کابینہ کر سکتی ہے, کابینہ ڈی کلاسیفائی کر سکتی ہے. آج ٹرمپ کی حکومت نے کتنی ساری چیزیں ڈی کلاسیفائی کی ہیں, ویڈیوز ڈی کلاسیفائی کی ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب خان صاحب کے اوپر القادر یونیورسٹی کا کیس چلا, جس میں ایک اس طرح کے کیس میں جب انہوں نے ایک یونیورسٹی بنائی ملک کے لیے, نہ وہ ٹرسٹی نہ ان کے بیگم صاحبہ ٹرسٹی, 7 سال کی اور 14 سال کی آپ نے سزا دے دی. تب بھی سزا دینے کی بعد بھی, القادر یونیورسٹی ایک ٹرسٹ ہے نا, اس کے انڈر یہ بنا ہوا ہے, اس کے باوجود بھی وہ خان صاحب کے نام پہ تو پراپرٹی نہیں جانی, نہ ان کے بیگم صاحبہ کے نام پہ پراپرٹی جانی ہے, نہ 190 ملین پاؤنڈ جب پاکستان تحریک انصاف کے کسی اکاؤنٹ میں آئے, وہ سپریم کورٹ کے اندر آئے ہیں, پاکستان کے اندر آئے. ہمارا نہ پیسوں سے تعلق ہے, ہم نے ایک یونیورسٹی بنائی اور آپ نے خان صاحب کو اور ان کے بیگم صاحبہ کو سزا دے دی. تب بھی جب آپ نے ہم پہ یہ جھوٹا کیس کیا, آپ نے سزا ہمیں پہلے دے دی اور فیصلہ آپ نے بعد میں سنایا, تب بھی ہم نے مذاکرات نہیں چھوڑے. ڈی کلاسیفائی کرنے والی بات جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ نے ریز کیا ہے, اور آپ ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ جناب ان ڈاکومنٹس کو ڈی کلاسیفائی کریں. بالکل کریں نا, کس نے کس سے فائدہ لیا ہے. دس از اے نیو تھنگ, ٹھیک ہے, دس از اے نیو پوائنٹ وچ پی ٹی آئی یعنی کہ آپ نے اس کو ریز کیا ہے, اور جس کا خان صاحب سے تو کوئی تعلق نہیں, نہ خان صاحب نے پیسے لیے ہیں, نہ خان صاحب نے پیسے دیے ہیں, نہ خان صاحب نے کوئی پراپرٹی بیچی ہے, نہ خان صاحب کے نام پہ کوئی پراپرٹی گئی ہے. خان صاحب نے تو القادر یونیورسٹی بنائی ہے. اگر بہت ابال نواز شریف کو, شہباز شریف کی کابینہ کو, ان کی حکومت کو اٹھ رہا ہے, تو جائیں ڈی کلاسیفائی کریں ملک ریاض کی اور نواز شریف کے بیٹوں کے درمیان جو معاہدہ ہوا اس کو ڈی کلاسیفائی کر دیں, ان سے خود پرمیشن لے لیں. ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, بلکہ اس سے ہمیں یہ بھی پتا چل جائے گا, ہمیں یہ بھی پتا چل جائے گا کہ کس نے پیسے لیے تھے. بلکہ خان صاحب نے تو آگے بڑھ کے اور بھی کہا ہے نا, انہوں نے کہا ملک ریاض صاحب کو چاہیے کہ آج تک کتنے بیوروکریٹس نے, کتنے سیاستدانوں نے, کتنے لوگوں نے ملک ریاض سے پلاٹ لیے, فائدے لیے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. کیونکہ خان صاحب نے تو کوئی فائدہ نہیں لیا. میرا نہیں خیال کہ وہ اس چیز پہ راضی ہوں گے ملک ریاض کے, وہ جناب. لیکن پھر ہمارا دامن تو صاف ہے نا, خان صاحب کا دامن تو صاف ہے نا. آپ نے تو صرف یونیورسٹی کے, القادر یونیورسٹی کی خان صاحب کو سزا دینی تھی نا, کیونکہ آپ کو سزا جرم سمجھ نہیں آ رہا. ایک چیز میری گول کر گئی. اب میں سوال آپ سے کیا تھا 8 فروری کو کیا ہوگا, اس پہ آپ نے بالکل گول کر گئی.
یوم سیاہ تو ہوگا, وہ تو سب کو پتا ہے. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا الیکشن جو ہے وہ چوری ہوا. آپ نے ہمارے 200 سے زیادہ نشانات ہمیں دیے. کیا کرنا کیا چاہتے ہیں تتر پہ, سن لینا, تتر پہ, بٹیر پہ, ٹینڈے پہ, بینگن پہ, چمٹے پہ, کتاب پہ, بینچ پہ ہم نے پی ایم ایل این کو, پیپلز پارٹی کو, سب کو ہرایا. ہمارے پاس بلے کا نشان نہیں تھا. ہمارا لیڈر جیل کے اندر تھا. اس کے باوجود بھی آپ پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ہرا سکے. نیشنل اسمبلی میں سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی ہم ہیں. ہم 8 فروری کو عوام کو بتائیں گے, دنیا کو بتائیں گے کہ آپ نے پیسفل, آلویز پیسفل, ریلیز, جلسے, آلویز پیسفل, ہر جگہ مینار پہ. پاکستان میں اجازت مل جائے گی آپ کو. ہم نے جو نارتھ ہمارا پنجاب ہے وہ ہمارا کے پی کے ساتھ سوابی میں پورا کا پورا ایک شو کرے گا, پاور شو. چلیں وہ تو سب کو پتا ہے. لاہور کے اندر ہم نے جو ہمارا وہ اپر پنجاب ہے, ہم لوگوں نے کہا ہوا ہے کہ, اور سینٹرل پنجاب ہے کہ ہم لاہور میں اسلام آباد کے اندر انشاءاللہ جلسہ کریں گے. ہم نے اس کی پرمیشن کے لیے کہا ہوا ہے. اگر نہیں دیں گے تو پھر کل پرسوں تک منڈے کو ہائی کورٹ کے اندر اس کے اندر چلے جائیں گے. ہمارا ساؤتھ پنجاب ہے, جس کا الیکشن مینڈیٹ چوری ہوا ہے ہم دنیا کو بتائیں گے. ہم اپنے ریزلٹ لوگوں کو بتائیں گے. آرٹریز بند کرنے والی کون سی بات ہے کہ جناب پشاور سے جتنے راستے آ رہے ہیں یا کے پی کے سے جتنے راستے آ رہے ہیں اسلام آباد کی طرف, ان کو جناب چوک کر دیا جائے. وہ ابھی وہ ایک آپشن ہے. ابھی اس کے اوپر بات دیکھیں, ابھی تو اس کے اوپر بات ہوگی. ابھی یہ ایجنڈا ابھی اس طرح سامنے نہیں آیا. وہ ایک آپشن دی گئی ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے پاس بڑی اسٹریٹ کر پاور سکتے ہیں, لیکن آپ ابھی اس پہ حتمی فیصلہ نہیں ہوا. نہیں, حتمی فیصلہ اب اس لیے نہیں ہونا کہ دیکھیں ہماری ڈیمانڈ ہے کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں. آپ نے 8 فروری کا الیکشن چوری کیا. آپ ہمارے جتنے بھی اسیران ہیں ان کے جو ضمانتیں ہیں اس میں روڑے مت اٹکائیں. ٹھیک ہے. آپ 9 مئی کے اوپر, اور آپ نے اس وقت بھی مجھے کہا, آپ نے کہا کہ یہ تو جب آپ ہماری حکومت آئے گی تو تب آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیتے. لیکن شہداء تو ابھی لوگ ہمارے شہید ہوئے نا. فرض کرے فیصلہ نہیں ہوتا رانا صاحب, فرض کرے فیصلہ نہیں ہوتا جوڈیشل کمیشن کا, تو جو 26 نومبر کو نہتے لوگوں کو گولیاں ماری ہیں, تو کیا یہ کنفرم ہو گیا کہ پاکستان میں آپ پیکا ایکٹ کے خلاف جائیں گے؟ میں کہہ رہی ہوں رانا صاحب, پیکا ایکٹ کے خلاف آپ کے جتنے لوگ جائیں گے تو کیا اس کو گولیاں ماریں گے؟ حکومت گولیاں مارے گی. ایکٹ پہ دیکھیں, پیکا ایکٹ پہ دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ جب سینٹ سے وہ اپروو ہوا تو پاس ہو گیا, تو وہاں پہ تو آپ لوگوں نے شور نہیں مچایا. مچایا ہم نے. کیا شور مچایا؟ نہیں. پھر اس کے بعد نیشنل اسمبلی میں پاس ہوا, کوئی کیا شور مچایا؟ جب پریزیڈنٹ نے اس کو جناب حتمی شکل دے دی, کیا شور مچایا؟ اس کے بعد شور مچانا شروع کر دیا. ناٹ ایٹ آل. جس طرح انٹیریئر منسٹری کے اندر ہم نے اس کے اگینسٹ ووٹ دیا کہ ہم پیکا ایکٹ پاس دل سے نہیں چلے, اب دل سے نہیں چلے. میرا تو خیال ہے کہ اس کے لیے تو دل, گردے اور وہ جو کہتے ہیں جگرے کا کام ہے. جو پاکستان تحریک انصاف اس وقت فساد اور جبر کا مقابلہ کری ہے, جس طریقے سے میرا لیڈر ڈٹا ہوا ہے, جس طریقے سے ہم لوگ یہاں پہ ڈٹے ہوئے ہیں. ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں, میں بریک پہ جانا ہے, بار بار مجھے کہہ رہے بریک لے لیں آپ, ٹھیک ہے؟ بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. بار بار آپ نے کہا جناب پنجاب کا بتایا, ساؤتھ پنجاب کا بتایا کہ وہاں پہ آپ کس طریقے سے 8 فروری کو احتجاج کریں گے, ٹھیک ہے جی؟ آپ نے ایک کلیئرٹی دے دی کہ جی ہم کوئی راستے شاستے بند نہیں کر رہے. وہ تو بھی اوپن ایک وہ ہے, ابھی تو اس طرح کی بات, وہ تو ایک آپشن ہے, ایک آپشن ہے, چلیں. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ساؤتھ پنجاب میں یہ کریں گے, لاہور میں یہ کریں گے, فلاں جگہ. پنجاب کی آپ بات کر رہی ہیں, ٹھیک ہے جی؟ اور ہمیشہ یہاں پہ ایک کوشچن ریز کیا جا رہا ہے, کوشچن یہ ریز کیا جاتا ہے کہ پنجاب سے کوئی پی ٹی آئی کا بندہ نکلتا ہی نہیں ہے. اس کا جواب دے دیجیے. میں ایک بریک لے لوں. تو آپ نے بریک تو لینڈ, چلو تو بریک کرے, پھر یہ بھی کر لیتے نا کہ تو پھر اب امتحان ہے اس حکومت کا. یوں کر لے کہ ہمیں 8 فروری کو ابھی ہمیں پرمیشن دے دے, پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ بینک کا بھی پتہ چل جائے گا, پنجاب کو بند نہ کریں. ہمارے ورکرز کو ابھی سے ہراساں کرنا شروع کر دیا ہے, تو پنجاب کو اوپن کر دیں, کوئی دفعہ 144 نہ لگائیں, کوئی جو ہے ہمارے آگے کنٹینر اور ٹریکٹر ٹرالیاں نہ رکھیں. ہمیں مینار پاکستان پہ بھی جلسہ کرنے دیں, ہمیں پنجاب میں بھی نکلنے دیں. پتہ چل جائے گا کہ پنجاب حکومت خود کتنے پانی میں اور ہم کتنے پانی میں ہیں. ایک بریک لے لوں, ویل سی کس کے پاس پاور ہے. ایک بریک لے لوں میں, پبلک پاور. ایک بریک لے لوں, ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد حاضر ہوں. زرتاج گل صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں. جناب زرتاج گل صاحبہ, آپ نے کہا جناب کہ پنجاب میں آپ کو کھلی چھٹی دے دیں, کنٹینر نہ لگائیں, روکیں نہ, اور آپ کو جناب کوئی اس پنجاب کو پولیس اسٹیٹ نہ بنائیں, پنجاب کو پولیس اسٹیٹ نہ بنائیں, ٹھیک ہے جی, اور کوئی چیز آپ کو رکاوٹ نہ ہو. کی تانوں ڈولی بٹھا کے اتنے مینار پاکستان لے آن کی کرن؟ ہم خود جائیں گے. تو پھر لاکھوں کے لحاظ سے لوگ آئیں گے عمران خان کے نام پہ, کیونکہ عمران خان کا ہی نظریہ اس وقت پاکستان میں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان. تو پھر ہمارا مقابلہ سیاست میں کرنا ہے یا ہمارا مقابلہ گولی کے ذریعے انہوں نے کرا؟ ہر بات پہ انہوں نے ہمیں گولی مارنی ہے, ہر بات پہ انہوں نے ہمارے اوپر ایف آئی آر ہی کرنی ہے. یعنی ایف آئی آر جیب میں لے کے پھرتے ہیں, 50 ایف آئی آر
آپ کو پتہ ہے کہ کس قسم میاں والے میں ایک FIR آپ کو بتاؤں اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ فلانے شخص سے مسلح پیکٹ نمک، ہمارے کارکن سے مسلح پیکٹ نمک بھی مسلح پیکٹ ہو گیا. مسلح پیکٹ؟ جی میں یہ نہیں گل سمجھ سکتا. میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، ہمارے FIR میں لکھا ہوا ہے کہ PTI کے فلانے کارکن کے پاس جیب میں نمک موجود تھا، اس کے پاس اس کو لکھا ہوا ہے مسلح نمک، مسلح جھنڈے. اچھا، جھنڈا رکھنا بھی مسلح ہونا ہو گیا، نمک کا پیکٹ رکھنا بھی مسلح ہو گیا، پانی کی بوتل رکھنا بھی مسلح ہو گیا. یہ ہمارے اوپر دفعات ہیں، یہ ہر چیز میں ہم مجرم ہیں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کا پنجاب یا پاکستان میں مقابلہ ووٹ کے ذریعے نہیں ہو سکتا تو لاٹھی گولی کی سرکار ہے. ہر بات پہ ہمیں گولی مارنی ہے، ہر بات پہ انہوں نے ہمارے اوپر FIR کرنی ہے، ہر بات پہ ہمیں انہوں نے جیل ڈالنا ہے، ہر بات پہ انہوں نے پنجاب میں دفعہ 144 لگانی ہے. آپ کا میڈیا کا اختلاف ہے نا، آپ میڈیا اختلافی نوٹ لکھتا ہے تو آپ کو پیکا ایکٹ کے ذریعے آپ کو جو ہے انہوں نے مجرم قرار دے دیا. الیکشن کے اوپر ڈاکہ ڈالا 8 فروری کو تو کہہ رہے کہ الیکشن ہی پورا انہوں نے چوری کر لیا الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے. پھر سپریم کورٹ سے فیصلہ آنا تھا، انہوں کو سپریم کورٹ انہوں نے ایک اور آئینی بینچ بنا دیا. الیکشن کمیشن جو ہے سارا، آپ سب لوگ ٹھیک ہے کرٹیسائز کرتے ہیں الیکشن کمیشن کو یا چیف الیکشن کمشنر کو کرٹیسائز کرتے ہیں سب لوگ، ٹھیک ہے، جو اسپیشلی آپ لوگ کرتے ہیں. نہیں، الیکشن کمیشن کا کیا کام ہے؟ نہیں، میری گزارش تو سن لینا. الیکشن کمیشن کا کام ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا. نہیں تو وہ الیکشن کمشنر میں نے تو اپوائنٹ نہیں کیا تھا نا، وہ تو آپ لوگوں نے کیا تھا. آپ لوگوں کے دور حکومت میں الیکشن کمشنر اپوائنٹ ہوا تھا. اب نیا بھی تو پوائنٹ ہونا ہے. عمر ایوب صاحب خود لکھ چکے ہیں، طریقہ کار تھا نا اس کا، لیڈر آف دا ہاؤس، لیڈر آف دا اپوزیشن، دونوں مل کے ایک نام پہ متفق ہوں گے اور اس کو چیف الیکشن کمشنر بنائیں گے. یہ طریقہ کار تھا نا، وہ آپ لوگوں نے کر دیا. مجھے کس کی مثالیں دے رہے ہیں؟ میں تھوڑی مثال دے رہا ہوں، میں آپ لوگوں نے تو اپنے ایکس چیف منسٹر اور اپنے ایکس فیڈرل منسٹر کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتی. جب ہمارے اوپر غلط یعنی مشکل وقت آیا وہ ہمیں 2 منٹ کے اندر چھوڑ کے چلے گئے. بزدار کی بات کریں، بزدار کی بھی بات کر رہی ہوں، بہت سارے ایکس فیڈرل منسٹرز کی بات کر رہی ہوں جو ایسے غائب ہوئے. فیڈرل منسٹر کون سے؟ ہمارے میں بہت سارے تھے، مثلاً بہت سارے تھے. کیوں؟ چیف منسٹر کے PK نہیں تھا، خٹک صاحب نہیں تھے، جہانگیر خان ترین صاحب نہیں تھے، علیم خان صاحب نہیں تھے. علیم خان کے ساتھ کیا ہوا، جہانگیر ترین کے ساتھ کیا ہوا، وہ سب گئی ان کی سیاست. جو خان صاحب عمران خان کے ساتھ دغا کرے گا، ان کے ساتھ دھوکے بازی کرے گا، عوام اس کو نہیں چھوڑے گی، اس کی سیاست ختم ہو جائے گی، عزت ختم ہو جائے گی. آپ نے مجھے الیکشن کمیشن کا کہا. بزدار سے ملاقات ہوئی ہے آپ کی؟ نہیں، میں کبھی بھی نہیں کروں گی. میں غداروں سے ملاقاتیں نہیں کرتی. کیوں؟ میں غداروں سے وہ ہے کدھر؟ میں اس کے قبیلے بزدار قبیلے سے ملاقاتیں کرتی کیونکہ وہ غیرت مند قبیلہ ہے. اس نے خان صاحب کا بزداروں نے ساتھ نہیں چھوڑا، لیکن جو بزدار خود تھا اس نے خان صاحب کا ساتھ چھوڑا. میں اسے کبھی بھی ملاقات نہیں کروں گی. میں نے آپ کو صرف بزدار آج کل ہے کدھر؟ مجھے نہیں پتا. نہیں پتا ہوگا آپ کو، ایسی کہہ رہی کھرڑ بزدار میں پھر رہے ہوں گے، مجھے نہیں پتا، اپنے پیسے بچا رہے ہوں گے. لیکن آپ نے کھرڑ بزدار میں جو ان کی جگہ ہے. اچھا اوکے. لیکن آپ نے مجھے الیکشن کمیشن کا پیسے بچا رہے ہوں گے مطلب کہ اس نے پیسے کمائے ہیں. مجھے نہیں پتا نا، دیکھیں نا پھر آخر نہیں آپ کہہ رہی نا تو پیسے خان بچا صاحب کو رہے منٹ میں چھوڑنے کی اس کو کیا ضرورت تھی؟ تو مطلب کہ آپ تو کہہ رہی ہیں نا کہ وہ پیسے بچائے ہیں اس نے، تو ادھر پھر رہا ہوگا. دیکھیں نا میری بات سنیں، کسی کے اوپر سیاست کا پریشر تھا، کسی کے اوپر فیملی کا پریشر تھا، کسی کے اوپر پیسے کا پریشر تھا، اللہ معافی دے کسی کے اوپر کوئی کالی فائلوں کا پریشر تھا. کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا کہ اتنا بڑا عہدہ خان صاحب نے اس کو سب سے بڑی عزت ہے اور وہ خان صاحب کو چھوڑ کے چلا گیا. لیکن میں نے کہا نا میں ملتے تو میں بزدار قبیلے سے ملتی ہوں جو غیرت مند ہے. نہیں جو غیرت مند قبیلہ میں اس سے ملتی ہوں نا جو خان صاحب کو چھوڑ کے گئے. آپ کو چیف منسٹر بنا دیتے عمران خان. نہیں، مجھے تو خان صاحب نے بہت عزت دی، مجھے کلائمیٹ چینج کا منسٹر بنایا. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ مجھے ایک شخص کا تانا ماریں گے یا تو 10 لوگ ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں میں تو پوچھ رہا ہوں، لیکن اس کے مقابلے میں کتنے بڑے بڑے ورکر ملٹری کورٹس کے اندر گئے، جیلوں کے اندر گئے، ان کے لوگ شہید ہوئے، ان کو ٹارچر فزیکل کیا گیا، مینٹل ٹارچر کیا گیا، لیکن ایک ورکر نے بھی خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا. نئے لیڈرز آ گئے. ابھی میں دیکھ رہی تھی وہ صدام ترین نے کل اتنا بڑا بلوچستان کے اندر جلسہ کیا. ینگ نوجوان ہے. میں عادل بازائی کو میں دیکھتی ہوں، بالکل ایک ینگ جوان ہے جس نے کمپرومائز نہیں کیا، اس کے گھر کو گرا دے گا، اس کے کاروبار کو ختم کیا، اس نے خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا. تو ہم نے ینگ لیڈرز پیدا کیے. میں شاید خٹک کو دیکھتی ہوں، ہم خود میدان میں کھڑے رہیں، لائلٹی ہم نے اس پارٹی کو دی اور پارٹی نے ہمیں اپنا نام دیا، ووٹ دیا. یہ خان صاحب کی گریٹنس ہے. تو میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جو اس وقت خان صاحب کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے ان کی سیاست بھی ختم ہوگی، پارٹیاں بھی ختم ہو گئی. چینجز آئی ہیں KPK کے اندر، جنید اکبر آگے اور دوسرا گروپ جو ہے سمجھ لیں، دوسرا گروپ ہی سمجھ لیں. گروپ تو نہیں آپ کہیں گے، ایک ہی گروپ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا گروپ ہے. نہیں میں وہ کہہ رہا ہوں جن کی تھاٹ پروسیس ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے چلیں لیٹ می ریفریز مائی کوسچن رائٹ. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جناب ایک گنڈا پور صاحب ہیں، ایک دوسرا
جناب یہ تھاٹ پروسیس جن کا ڈفرینٹ ہے. جنید اکبر وہ آگے, سو ان کا تھاٹ پروسیس ڈفرینٹ ہے. گنڈا پور صاحب کا ڈفرینٹ تھا, جنید اکبر صاحب کا ڈفرینٹ ہے. سو اس سے آپ کیا, ہم لوگ کیا اخذ کریں کہ آپ لوگ ایک مرتبہ پھر جو ہے کہ ہاسٹائل ایٹیچیوڈ رکھے گی پی ٹی آئی, یا فرنٹ فٹ پہ آگے کھیلنے کی تیاری کر رہی ہے پی ٹی آئی, یا جس طریقے سے یہ ساری اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے پاس سب سے بڑی اسٹریٹ پاور ہے, سب سے بڑا ووٹ بینک ہے ہمارے پاس. پاور کا کوئی ایشو نہیں ہے, اس میں کوئی بحث ہی نہیں ہے. بالکل ہے آپ کے پاس اسٹریٹ پاور پی ٹی آئی کے پاس, بالکل عمران خان کی فالوئنگ ہے, اس میں کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو طریقہ کار ہے, میں آگے یہ بتا رہی تھی کہ سب سے زیادہ ہمارے پاس ووٹ کی طاقت ہے, ہمارے پاس اسٹریٹ پاور ہے. علی امین گنڈا پور جو ہے وہ ایک صوبے کے الیکٹڈ سی ایم ہے, اور بڑی مشکل صوبے کے, اور اس کے ساتھ وفاق اس طرح کوآپریٹ بھی نہیں کرتا جس طرح کرنا چاہیے. علی امین گنڈا پور کے کانسنٹ سے ہی, چونکہ وہ ظاہری بات ایک سی ایم بھی ہے اور ایک صوبے کے وہ پریزیڈنٹ بھی تھے, تو ان کے کانسنٹ سے ہی جنید اکبر کو جو ہے وہ بنایا گیا ہے وہاں کا پریزیڈنٹ. کون سے 2 منسٹر چینج کیے جا رہے ہیں کے پی کے میں؟ Seriously, I have no idea. No, I have no idea. اچھا, آج آپ نے جو بات کی عمران خان سے, لیکن میں کہہ رہی ہوں جنید اکبر خود چوائس ہے. آپ کتنی ڈسیپشن چلاتی ہیں ویسے؟ کیا میں نے آپ سے پوچھا تھا, آپ عمران خان صاحب سے ملی ہیں آج, اس میں 8 فروری کے علاوہ کیا بات ہوئی, آپ نے اس کو گول کر دیا بڑی ایسے آرام سے. میرے لیڈر ہیں وہ, مجھے بہت ساری باتیں کرتے ہیں. لیڈر میں نے کب کہا نہیں ہے, وہ کہیں یہاں پہ کہیں انہوں نے مجھے پارلیمانی پارٹی کے لیے کچھ باتیں کی, انہوں نے مجھے اپنی پارٹی کے لیے کوئی انسٹرکشنز دی, اپنے ورکر کے لیے کوئی دی. ورکر کے لیے تو ہمیشہ مجھے بہادری اور جداری کا وہ ایک پیغام دیتے ہیں. وہ تو ہو گیا نا, آپ اصل بات نہیں بتا رہی, اس کو گھما رہی ہیں. نہیں, بہت ساری اصل باتیں تو میں نہیں بتا سکتی ہوں. میں تو ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا کہ آپ ساری باتیں بتائیں, لیکن جو آپ نے جو ڈسیپشن کہی ہے نا, وہ جو ڈسیپشن ہے نا, وہ تو فارم 47 کا وزیر اعظم ہے, وہ تو مفت کا وزیر اعظم ہے اور الیکشن نہیں جیتا. اور ابھی میں ایک وہ اسٹرپ دیکھ رہی تھی کہ آپ کے پروگرام کے نیچے آ بھی رہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وزیر اعظم جو ہے اس نے اس کی کارکردگی مانگ لی ہے 1 سال کی اپنے وزارتوں کی. بندہ پوچھے کہ تم اس جوگے ہو, تم تو خود فارم 47 کے وزیر اعظم ہیں, تم تو خود وہ جو جاپان کی ترقی کے یا پروٹیسٹ کے طریقے بتاتے ہیں اس کے اوپر تمہیں دنیا خود ٹرول کرتی ہے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں کارکردگی لوں گا. پہلے اپنی کارکردگی تو بتائیں, خود الیکشن جیت کے آیا ہوا ہے, اور جو اس کی منسٹرز کی کارکردگی ہے, کیا یہ بتانا پسند کریں گے دنیا کو کہ اس وقت جو ان کا فارن منسٹر ہے وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے, اور ان کا انٹیریئر منسٹر فارن منسٹر کے کام کیوں کر رہا ہے, اور وہ بھی وہ ایسی جگہوں پہ چلا جاتا ہے جہاں پہ اس کو نہیں جانا چاہیے ہوتی ہے. بعد میں جو ہے وہ فارن منسٹر ایکسپلینیشن دیتی پھرتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ پھرتی ہے, جی پھر بہت ساری چیزیں, پھر وہ کیا یہ پھرتا ہے. اچھا پھرتی کیسے, اچھا چلیں. پھر وہ یہ کیا وہ وزیر اعظم جو ہے وہ یہ اپنی کارکردگی بتائیں گے کہ 1947 کے بعد پاکستان میں ان کے دور حکومت میں سب سے بڑی ہجرت ہو رہی ہے, آپ کا برین ڈرین ہو رہا ہے, آپ کے ینگسٹر 7 لاکھ کے لحاظ سے پاکستان سے سالانہ جو ہیں وہ اس وقت ملک کے اندر جا رہے ہیں. ہمارے دور حکومت میں 23% آپ کا پاسپورٹ بننے کا ایک ریشو تھا, پاکستان میں لوگ رہنا چاہتے تھے. ابھی 97% آپ کا پاسپورٹ میکنگ ہوں گے. ایوری بڈی وانٹس ٹو لیو پاکستان. کس ہاسٹائل سچویشن میں جو ہے وہ کوئی رہ نہیں سکتا, کیونکہ نوجوانوں کو ہتھکڑیاں لگائی, ڈاکٹروں کو انہوں نے ہتھکڑی لگائی, سیاسی کارکنوں کو انہوں نے ہتھکڑی لگائی. وہ بتانا پسند کریں گے کہ ان کے دور میں سب سے زیادہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. فارم 47 کا وزیر اعظم بتائیں گے. آپ کل والی ویڈیو چلائیں جو ملتان کے اندر ہوا ہے, جو پولیس نے ایک بزرگ کو صرف وہ ایک سرکاری پروٹوکول کے اندر آ گئے, جس طرح اس نے اس کو گریبان سے پکڑا, جس طرح اس کو گھسیٹا, موٹر سائیکل سے نیچے گرا. یہ بتائیں گے کہ پنجاب کو پولیس اسٹیٹ کیوں انہوں نے بتا دیا ہے. یہ بتائیں گے کہ کلائمیٹ چینج میں جس میں عمران خان کے دور میں سب سے زیادہ نے آپ کو بتایا کہ وہ ان کے کوئی جو پہلے مجھے یہ آخری فکر ہے کہ کلائمیٹ چینج میں پاکستان کا ٹاپ پہ نام تھا عمران خان کے دور میں. ہم عمران خان جو ہے وہ ایک ٹاپ 5 ایمبیسڈرز دنیا کے کلائمیٹ چینج کے سمجھے جاتے تھے. 5 جون کو ورلڈ انوائرمنٹ ڈے ہماری جو ہم نے کلین گرین پاکستان اور 10 بلین ٹری سونامی کا پروگرام شروع کیا تھا کلین انرجی کے اوپر, اس کی وجہ سے ہمیں ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کی ہمیں ہوسٹ کرنے کا UN کا ملا. آج آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا دوسرا نمبر ہے جو ان ممالک کے اندر جو کلائمیٹ چینج کو سیریسلی نہیں لیتے موجودہ حکومت. آؤٹ آف اسکول چلڈرن میں پاکستان دوسرے نمبر پہ ہے. 2.5 کروڑ سے زیادہ بچہ پاکستان کا مستقبل اسکولوں سے باہر ہے. یہ موجودہ حکومت کارکردگی اپنی بتائے گی یا یہ صبح آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ وزیر اعظم نہیں پوچھنا چاہیے انہیں وزارتیں کیا کر رہی ہیں, اس کے پاس کریڈیبلٹی نہیں ہے, کیا کر رہے ہیں, کریڈیبلٹی نہیں ہے. منسٹر کوئی جواب دینا پسند ہی نہیں کرتا. 3-4 روز وہ جو ربڑ سٹیمپ پارلیمنٹ ہے جس کا اس نے وزیر اعظم نے اس دن کابینہ کی میں کہا کہ جی آپ پارلیمانی کمیٹی بنا دیں. وہ پارلیمانی کمیٹی جس میں اس کے اپنے وزراء اور اس سمیت 4 جو ہیں وہ
لائنیں ساری خالی ہوتی, کوئی وزیر جواب دینا پسند نہیں کرتا کیونکہ اپنے منسٹرز کا پتہ ہی نہیں ہے, پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں, جھنڈے لگائے ہوئے ہیں, پرکس اینڈ پریولیجز لے رہے ہیں, لیکن عوام کو وقفہ سوالات میں جواب دینا پسند نہیں کرتے کارکردگی کا. اور پھر وہی ربڑ سٹیمپ پارلیمنٹ جس سے 10 سے میں نے ڈائریکٹ رات کو وہاں سے, وہ پارلیمانی کمیٹی مذاکرات کا فیصلہ کرے گی, وہ بتائے گی کہ جوڈیشل کمیشن کیسے. مولانا صاحب کے ساتھ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ مولانا صاحب کے ساتھ کیا چاہتے کہ ہم سب سے بات کریں گے. نہیں, سب سے تو آپ کر رہے ہیں, چھوٹی جماعتوں کو لے کے آپ ساتھ چل رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. سب سے کیا پیپلز پارٹی سے کریں گے, نون لیگ سے کریں گے, کس سے کریں گے؟ اسد کیسر صاحب ہیں اس کے اندر. نہیں, میں گزارش کر رہا ہوں یا پوچھ ہی رہا ہوں آپ سے. دیکھیں مولانا صاحب جو ہے, مولانا صاحب ایک اچھے سیاسی پیپلز پارٹی کا آپ نے چلو مجھے بات کی نا, پیپلز پارٹی سے کیا بات کرو. جو میں بات کرتا ہوں اس طرف آتی نہیں ہے, آپ دوسری طرف چلی جاتی ہیں. پیکا ایکٹ میں نے پیپلز پارٹی سے کہا کہ اس کے اگینسٹ ووٹ کریں. آپ لوگوں کا تو ایک نظریہ تھا, آپ قدغن نہیں میڈیا پہ لگاتے, انہوں نے کہا جی ہمیں حکم ہے, انہوں نے ووٹ اس کے لیے دے دیا. وہ اس پیپلز پارٹی کے ہم لوگ بات کریں. اچھا, میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں. جس نے 26واں ترمیم میں حصہ لیا پیپلز پارٹی نے, ساتھ لگو تھوڑا جا, میں نے بریک تے لین دیو, پانی پی لیتے ہیں. آپ پی ایک چھوٹی سی بریک. زرتاج بی بی, آپ کے مینار پاکستان میں ہی جلسہ کرنا ہے نا آپ لوگوں نے؟ جی جی. اور آپ نے اسلام آباد کی بات کیوں کی؟ نہیں, ناٹ ایٹ آل, یہ غلطی سے ہو گیا ہوگا. میں بھی آپ کی بلکہ اسٹرپ بھی پڑھ رہی تھی. شمالی پنجاب اور کے پی کے ثوابی کے اندر جلسہ کرے گا 8 فروری کا, یوم سیاہ ہم منائیں گے کہ ہمارا الیکشن مینڈیٹ چوری ہوا ہے. اپر پنجاب جو ہے وہ لاہور مینار پاکستان میں جلسہ کرے گا, اور ہم جتنے بھی ساؤتھ پنجاب باقی ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں ہم جو ہے وہ یوم سیاہ لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ نے ہمارا الیکشن پہ ڈاکہ ڈالا ہے. اسلام آباد نہیں ہے. اچھا, اسلام آباد دیٹ واز سلپ آف ٹنگ میرے خیال میں فلو میں آپ کہہ, وہ شاید غلطی, میں ثوابی کہنا چاہ رہی ہوں. ٹھیک. اچھا, مجھے یہ بتائیں, چھوڑ دیں اس کو, میری طرف دیکھ لیں, کوئی بات نہیں. میں نے کہا اسلام آباد والے لوگوں بیچاروں کے پیچھے نہ ادھر کے وہ پڑ جائے پولیس. اسلام آباد میں کچھ نہیں ہو رہا ہے, سارے کے پی کے جائیں گے. نہیں, آپ نے کلیئر کر دیا نا کہ اسلام آباد میں جلسے کی بات نہیں کر رہی ہیں آپ. خیر, اینی ویز آگے چلتے ہیں تھوڑا سا, ٹھیک ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ اس کا مقصد کیا ہے. یہ تو آپ نے رجسٹر کرا دیا نا, پروٹیسٹ رجسٹر کرایا 8 فروری کا, یہ وہ ختم. اس کے بعد کیا ہے, واٹ نیکسٹ؟ نیکسٹ بھی پاکستان تحریک انصاف ہی ہے, ووٹ بھی ہمارے پاس ہے, اس پہ ہمارا ہی مستقبل ہے, نہیں ہے ہمارا ہی مستقبل ہے. عمران خان سرور ہو کے انشاءاللہ باہر نکلے گا, دوبارہ سے ووٹ کی طاقت سے وزیر اعظم بنے گا. فارم 47 والی حکومت جتنی مرضی ظلم جبر کر لے, لاٹھی گولی کی سرکار بن جائے, ان کی کرسی کو مزید طول نہیں ملنے والا. عوام ان کو ووٹ کے ذریعے بھی ریجیکٹ کر چکی ہے, آگے بھی کرتی ہے. ان کی کوئی عزت نہیں ہے, زبردستی کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. جب بھی الیکشن کا میدان آئے گا انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف دوبارہ جیتے گی. الیکشن کب ہوگا؟ میرا تو خیال ہے کہ جس طریقے سے حکومت چل رہی ہے یہ تو زیادہ دیر چل ہی نہیں سکتی. ہر چیز میں فیل ہے, اکانومی کے اندر فیل ہے, فارن افیئرس کے اندر فیل ہے, لا اینڈ آرڈر کے اندر جو ہے وہ حکومت فیل ہے, پولیس اسٹیٹ اس وقت پاکستان جو ہے وہ بن چکی ہے, ابڈکشن یہاں پہ عروج کے اوپر ہے. تو میرا تو خیال یہی ہے کہ, اور سیاسی 1.5-2 سال بعد الیکشن ہوگا, یہ اسی سال ہو جائے گا. میں کہتی ہوں جیسے خان صاحب باہر آئیں گے انشاءاللہ الیکشن ہوگا. عمران خان صاحب کب باہر آئیں گے آپ کی کتابوں میں؟ انصاف کتنی دیر آپ جو ہے وہ روکیں گے؟ آخرکار تو اللہ کو بھی ان لوگوں نے منہ دکھانا ہے, دیر سے صحیح پر انصاف ہمیں ملے گا. ہم یہ دروازہ پاکستان کا ان کورٹس کا کھٹکھٹاتے رہیں گے. ہم نے جدہ لندن پی ایم ایل این کی طرح نوٹوں کے بیگ لے کر نہیں بھاگنا, ہم نے ڈیل نہیں کرنی. ہم پاکستان کے اوپر بلیو کرتے ہیں, یہیں پر سیاست کریں گے, یہیں پر ہمارا جینا مرنا ہے. عمران خان یہیں سے سرخرو ہو کے انشاءاللہ نکلے گا اور دوبارہ وزیر اعظم بنے گا. الیکشن کب تک ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ جیسے انشاءاللہ خان صاحب باہر آئیں گے ہم ڈیمانڈ کریں گے الیکشن کی. اچھا, مطلب جیسے جب بھی نہیں تو یہ ملک چل رہا ہے. آپ مجھے بتائیں یہ جو فارم 47 والی حکومت ہے یہ ملک چلا سک رہی ہے؟ کوئی فرنٹ مجھے بتائے جس میں یہ کامیاب ہو. بس ایک چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں, ہوتا یہ ہے کہ جو بھی حکومت ہو, جو بھی اسٹیبلشمنٹ زیادہ بوجھ نہیں اٹھاتی, لائبلٹی نہیں اٹھاتی کسی کی. اور لائبلٹی اگر کوئی بھی بن جائے, کوئی بھی حکومت بن جائے, آپ نے آخر میں پتے کی بات کی ہے, سیاسی لاش ہے یہ پی ایم ایل این. اس کا بوجھ کوئی ادارہ, کوئی اسٹیبلشمنٹ, کوئی مقتدرہ نہیں اٹھا سکتی ہے. یہ سیاسی لاش ہے, یہ عوام میں جانے کی قابل نہیں ہے. یہ اپنی قبر کھود چکے سیاسی, یہ عوام میں جانے کی قابل نہیں. کوئی بھی پارٹی ہو, کوئی بھی حکومت ہو, کوئی بھی لیڈر ہو, اس کی لائبلٹی زیادہ دیر تک کوئی نہیں اٹھاتا. تو یہ اب حکومت لائبلٹی ہے, یہ بوجھ ہے. I'll have to wind up over here. ٹھیک ہے, وائنڈ اپ کر لوں میں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائیں. فی الحال مبشر کو اجازت دیجیے جی, کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.